جب سے ہوش سنبھالا اس نے نتنی کو اس نے اپنی نازک سی ناک میں جھولتے پایا۔ دن میں کتنی ہی بار اس کا ننھا سا ہاتھ اس نت سے ٹکرا جاتا، لیکن عجیب بات یہ کہ یہ نت سب لڑکیوں کی ناک میں نہیں ہوتی تھی۔ چینو کی ناک میں بھی ویسی ہی نت تھی۔ ایک دن ان کا بڑا سا گھر بہت سے برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ رنگ برنگی روشنیاں غضب کا سماں باندھ رہی تھیں اور مہمان بھی تو بہت آئے تھے۔ پھر چینو پورا ہفتہ گھر سے غائب رہی، لیکن جب واپس آئی تو اس کی ناک میں نتھ نہیں تھی۔ ننھی سی نائلہ، جسے سب پیار سے نیلو کہہ کر پکارتے تھے، جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اس پر بہت سے راز کھلنے لگے۔ وہ اسکول نہیں جاتی تھی، لیکن ایک ماسٹر جی اس کے گھر کے بچوں کو پڑھانے گھر ہی آتے تھے۔ کھیلتے کودتے نیلو کو اس نت سے چھیڑ خانی کرنے کی عادت سی بن گئی۔ کبھی کبھی یہ نت اسے اپنے وجود کا ایک حصہ لگنے لگتی۔ کب بچپن رخصت ہوا اور جوانی آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ نیلو اب اس نت کا مطلب اچھی طرح سمجھنے لگی تھی۔ اسے چینو کی نت اترنے سے لے کر گھر آنے والے نت نئے مہمانوں کا راز بھی بتا دیا گیا تھا۔ نیلو اور چینو بازار حسن کی پیداوار تھیں۔ ان کی ماں اپنے وقت کی خوبصورت طوائفوں میں شمار ہوتی تھی۔ مال ہاتھ آتے ہی شہر سے باہر بڑی سی کوٹھی بنا لی، جہاں دھندا بھی خوب چلتا اور شرفا کو اس علاقے میں آنے پر کسی ندامت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا۔ آج نیلو کی 17ویں سالگرہ تھی۔ پوری کوٹھی کو برقی قمقموں سے مزین کیا گیا تھا۔ مہمانوں کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا تھا۔ رات کی سیاہی پھیلتے ہی بڑی بڑی گاڑیوں میں مہمان آنا شروع ہو گئے۔ بڑی مونچھوں والے امراء، بڑے بڑے پیٹ والے سرکاری حکام، کلف لگے کپڑے والے زمیندار، علاقہ بھر کے نامور لوگ موجود تھے۔ نیلو کی سج دھج دیکھنے لائق تھی۔ نیلو کے بناؤ سنگھار میں کوئی کمی نہ رہنے پائے، اس غرض سے اس کی ماں بار بار میک اپ والی کو ہدایت جاری کر رہی تھی۔ مشروبات وغیرہ سے تواضع کے بعد نیلو کیک کاٹنے کوٹھی کے مین ہال میں اتری۔ رنگ برنگی روشنیوں کے جلوے اور زرق برق لباس میں ملبوس نیلو کا ایک ایک قدم مہمانوں کے سینے پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ آداب تسلیمات سے سواگت کیا گیا اور نیلو نے چلتی ہوئی موم بتی کا شعلہ پھونک مار کر بجھایا۔ انہی اداؤں سے کیک پر چھری چلائی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی بھونڈی آوازوں کے ساتھ ہی بے ڈھنگی تالیاں گونجیں اور نیلو کیک کاٹ کر یہ جا وہ جا چلتی بنی۔ سب مہمانوں کو کیک پیش کیا گیا۔ اس کے بعد معزز مہمانوں کو ایک الگ کمرہ نشست میں اکٹھا کیا گیا اور نت اتروائی کی رسم کے لیے بولی شروع ہو گئی۔ نیلو کی ماں نے بولی 1 لاکھ سے شروع کی۔ جج صاحب نے 1.25 لاکھ کی آواز لگائی۔ 1.5 لاکھ داروغہ صاحب کی صدا تھی۔ 2 لاکھ پاس کے گاؤں کے چودھری صاحب کی آواز گونجی۔ 4 لاکھ کی آواز ایک طرف سے آئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ 25 سال کا نوجوان مونچھوں کا تاؤ دیتا ہوا بولی ڈبل کرنے پر مغرور دکھائی دے رہا تھا۔ 5 لاکھ، یہ پھر سے چودھری صاحب کی آواز تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بولی دونوں کے بیچ ہو۔ آخر نوجوان نے 10 لاکھ پر پالا مار لیا۔ یہ نوجوان ایک مالدار رانا صاحب کی اکلوتی اولاد تھا، جن کے انتقال کے بعد تمام تر جائیداد پر اس اکیلے کا تصرف تھا۔ نیلو کی ماں نے باقی معززین سے ہاتھ باندھ کر معذرت کی اور سجی سنوری نیلو کو اس نوجوان کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ کنواری لڑکیوں کے شوقین تمام حضرات دل کے ارمان ادھورے چھوڑ کر چلتے بنے۔ شہر سے دور ایک بڑی کوٹھی میں کار جا کر رکی۔ نوجوان نے نیلو کو ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے نکالا اور ساتھ لے کر خوبصورت سے بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ نیلو، جو کسی خرانٹ مرد کی توقع کر رہی تھی، اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ آج اس کی نت اتروانے کی رسم تھی۔ آج اس کی زندگی میں پہلا مرد آنے والا تھا۔ آج کے بعد نہ تو وہ کنواری رہتی اور نہ ہی اس کے ناک میں نتھ رہتی۔ نیلو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ دوشیزگی سے ہاتھ دھونے کا غم زیادہ ہے یا نت اترنے کا۔ سارا راستہ اسی کشمکش میں گزرا
اور اب اس نوجوان کو دیکھ کر وہ مزید حیرت زدہ تھی کہ یہ خوابوں کا شہزادہ کہاں سے آ گیا۔ نیلو کی زندگی کے یہ 7 دن کسی خواب سے کم نہیں تھے۔ اگرچہ وہ طوائف کی بیٹی تھی، لیکن نت اترنے تک اس کی دوشیزگی سلامت تھی۔ ان 7 دنوں کی قیمت اس کی ماں لاکھوں میں وصول کر چکی تھی۔ آج واپسی کا سفر تھا، لیکن نیلو اس حسین نوجوان کے سحر میں ایسی مبتلا ہوئی کہ دل دے بیٹھی۔ جوں جوں واپسی کے لمحات قریب آتے جا رہے تھے، نیلو کی دھڑکن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ عین آخری لمحے نیلو نے اپنے ہاتھ اس نوجوان کے قدموں میں رکھ دیے۔ آپ جانتے ہیں، اس نت کے اترنے تک میری زندگی میں کوئی مرد نہیں آیا۔ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہیں۔ میں آپ کو دل دے بیٹھی ہوں۔ مجھے اپنے قدموں میں زندگی گزارنے کا موقع دیجیے۔ رانا صاحب نیلو کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک پل حیرت کے بعد ٹھوکر ماری اور دور پھینک دیا، اور نفرت سے بولے، تم جیسی کنجریاں اپنی قیمت وصول کرنے کے بعد محبت کا ناٹک کرنے لگتی ہیں۔ میں تم سے بہتر خرید سکتا ہوں۔ چلو نکلو یہاں سے، تم طوائف ہو، اس معاشرے کا گند، گھر کی عزت بننے کے لائق نہیں۔ نیلو سن وجود لیے گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلی گئی۔ اس واقعے کو 18 سال گزر گئے۔ رانا صاحب نیلو کو بھول گئے اور نیلو رانا صاحب کو۔ ان 18 سالوں میں جانے کتنی ہی دوشیزاؤں کی نت اتروانے کی رسم رانا صاحب کے ہاتھوں پائے تکمیل تک پہنچی۔ جہاں بھی نت اتروائی کی رسم ہوتی، رانا صاحب کو ضرور بلایا جاتا۔ آج 18 سال بعد پھر کسی نیلو کی نت اتروائی کی رسم تھی۔ لڑکی کی سج دج دیکھنے لائق تھی۔ رانا صاحب عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ پکے شکاری بن چکے تھے۔ لڑکی کی خوبصورتی پر جی جان سے فریقہ ہیں۔ بولی شروع ہوئی اور رانا صاحب نے بولی جیت لی۔ لڑکی رانا صاحب کی گاڑی میں بٹھا دی گئی۔ 7 دن، پورے 7 دن۔ رانا صاحب کے لیے یہ 7 دن کسی خوشنما خواب سے کم نہیں ہیں۔ 7ویں دن لڑکی نے واپسی کی تیاری شروع کی۔ ادھر وقت جدائی ہے، ادھر رانا صاحب کی دھڑکنیں غیر معمولی تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ عین آخری لمحے لڑکی کو لینے گاڑی آ گئی۔ گاڑی سے اتری عورت کا چہرہ رانا صاحب کو اچھی طرح یاد ہے۔ نیلو، تم؟ ہاں رانا صاحب، میں۔ تم اتنے سالوں بعد میری کوٹھی پر کیا کرنے آئی ہو؟ کچھ بتانے آئی ہوں۔ تم کہتے تھے نا کہ طوائف اس معاشرے کا گند ہیں، وہ کبھی کس گھر کی عزت نہیں بن سکتی۔ میں آج تمہیں کچھ دکھانے آئی ہوں۔ جانتے ہو، 18 سال، پورے 18 سال انتظار کیا تھا اس دن کے لیے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہو تم۔ 18 سال رانا صاحب، پورے 18 سال، ایک ایک پل گن کر گزارا ہے میں نے۔ جس دن میں یہاں سے نکلی، اس دن سے اپنی کوکھ میں تمہاری بیٹی کی پرورش کی، پھر اسے پیدا کیا، پھر اس کے اتنے بڑے ہونے کا انتظار کیا کہ تمہارے بستر تک آنے کے قابل ہو سکے۔ اپنی ہی بیٹی کو بستر کی زینت بناتے وقت تمہارے خون نے جوش نہیں مارا رانا صاحب؟ لیکن نہیں، وہ غیرت مند لوگ ہوتے ہیں جن کا خون اپنے خون کی مہک سونگھتا ہے۔ تمہارے جیسے بے غیرتوں کے لیے سب ایک برابر ہے۔ اور تم کہتے تھے نا کہ طوائف ایک معاشرے کا گند ہے، تو ایک بات یاد رکھو، طوائف آسمان سے نہیں اترتی، وہ بھی تم جیسے شرفا کے نطفے سے ہی نمود پاتی ہیں۔ جانتے ہو، یہ کوٹھوں پر بیٹھنے والیاں، یہ سب تم ہی لوگوں کی اولادیں ہوتی ہیں، جنہیں تمہاری آئندہ نسلیں بستر کی زینت بناتی ہیں۔ یہاں تمہیں پر چودھری، جج، وڈیرے، ذمہ دار کی اولادیں ملیں گی، جن پر انہی کے بیٹے اپنی وحشت نکالتے ہیں۔ طوائف اس معاشرے کا گند نہیں ہوتی رانا صاحب، بلکہ تم لوگ اس معاشرے کا گند ہو، جو طوائفوں کی کوکھ میں اپنے نطفے چھوڑ جاتے ہو، اور پھر یہ جوان ہو کر تمہارے جیسوں کی ہاتھوں ہی نت اتروانے لائق ہو جاتی ہیں۔ اپنی بیٹی کو دیکھو اور سوچو، کہاں کہاں نطفہ پرورش پایا ہوگا تمہارا، اور تمہاری کتنی اولادیں ایسے
कहीं ना कहीं नथ उतरवा चुकी होंगी या उतरवाएंगी। अगर आप इस तरह की वीडियोस रोज़ाना देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को ऑल क्लिक करें।